بیان نمبر 25 صالحین کی حکایات۔ گھر میں قبر۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک وائز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک عابد کی تعریف کی گئی، چنانچہ میں اس کی زیارت کے لیے چل پڑا۔ میں نے اس کو گھر میں پایا اور دیکھا کہ اس نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور قبر کے کنارے بیٹھ کر اپنے سامنے کھجور کے پتے سیدھے کر رہا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، محمد بن سماک۔ وہ بولا، محمد بن سماک وائز؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس نے کھجور کے پتے رکھ دیے اور کہنے لگا، اے ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سننے والے کے لیے وائز اس طرح ہے جیسے بیمار کے لیے طبیب، لہٰذا آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ میں نے اسے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اس سے ڈرتے نہیں کہ آپ کی خطائیں بھلائی نہ جائیں گی اور آپ کے گناہ مٹائے نہ جائیں گے؟ پھر آپ کے سامنے کتنی سختیاں، ہولناکیاں، تکالیف اور مصائب و آلام ہیں، جن میں سے پہلی قبر کی تاریکی ہے، پھر حشر و نشر کی تاریکی، پھر پل صراط کی تاریکی، پھر اعمال کا وزن کیا جانا، پھر امیدوں کا منقطع ہو جانا، اور پھر اللہ عز و جل کا غضب فرمانا۔ یہ سن کر وہ شدت سے رونے لگ گیا، پھر کہنے لگا، اے ابن سماک، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اس کے بعد گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھا کر جہنم کی آگ پر سے گزرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا زجر و توبیخ فرمانا ہے۔ اس نے جواب یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور قبر میں جا گرا۔ ایک بہت بوڑھی عورت باہر نکلی۔ وہ اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ان دو آنکھوں پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے عرصہ دراز سے اللہ عز و جل کی اطاعت میں شب بیداری کی اور عرصہ دراز تک اللہ عز و جل کے خوف سے روتی رہیں۔ پھر اس نے اسے حرکت دی اور دیکھا تو اس کا طائر روح کف سے عنصری سے پرواز کر چکا تھا۔ میں اس کے گھر سے نکلا تو اچانک حضرت سیدنا سر سختی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عابدوں کا ایک قافلہ دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا حضرت سیدنا ابو یزید خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میں نے ان کو ان کے گھر کا راستہ بتایا۔ وہ اندر داخل ہوئے تاکہ اسے قبر سے نکال کر غسل و کفن کا انتظام کریں، تو اس کو اس حال میں پایا کہ اسے غسل دیا جا چکا تھا اور پاکیزہ کفن بھی پہنا دیا گیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بہت ذلیل و حقیر محسوس کر رہا تھا۔ خوف خدا عز و جل سے رونے والے مدنی منا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن واسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک بچے کو گریہ وزاری کرتے دیکھا اور پوچھا، اے بیٹے، تجھے کس چیز نے رلایا؟ اس نے جواب میں کہا، جہنم کے خوف نے۔ میں نے کہا، اے میرے بیٹے، تو جھوٹا ہے، پھر بھی جہنم سے ڈرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے میرے محترم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا کہ وہ آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہیں پھر بڑی۔ تو میں نے پوچھا، اے امی جان، آپ پہلے چھوٹی لکڑیاں کیوں جلاتی ہیں اور بعد میں بڑی لکڑیاں کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے میرے بچے، چھوٹی لکڑیاں ہی بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں۔ بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، اے بیٹے، کیا تو میری صحبت اختیار کرے گا تاکہ تو ایسا علم سیکھ جائے جو تجھے نفع دے؟ اس نے کہا، ایک شرط پر، اگر آپ وہ شرط قبول فرما لیں تو میں آپ کی صحبت اختیار کر لوں گا اور آپ کی اطاعت بھی کروں گا۔ میں نے کہا، وہ شرط کیا ہے؟ وہ بولا، اگر مجھے بھوک لگے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے کھانا کھلائیں گے، اور اگر میں پیاسا ہو جاؤں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے سیراب کریں گے۔
اگر مجھ سے خطا ہو جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے معاف فرما دیں گے، اور اگر میں مر جاؤں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے زندہ کریں گے۔ میں نے اسے کہا، اے میرے بیٹے، میں تو ان کاموں پر قادر نہیں۔ تو اس نے کہا، اے میرے محترم، پھر مجھے چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں جو یہ سارے کام کر سکتا ہو۔ اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر کے واپس نہ لو۔ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 برس ہوئی تو اپنی ماں سے عرض کی، اے امی جان، مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے، بادشاہوں کی وہ چیز ہدیہ کی جاتی ہے جو ان کے شایان شان ہو، اور تجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ اللہ عز و جل کی شان کے مطابق ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حیا آئی اور ایک کمرے میں داخل ہو کر 5 سال تک وہیں عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئیں اور دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت میں مصروف ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر سعادت کے آثار نمایاں ہیں۔ تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، اب میں تجھے اللہ عز و جل کی راہ میں وقف کرتی ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے نکلے اور 10 سال سفر میں رہے اور عبادت سے لذت حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی والدہ محترمہ کی زیارت کا اشتیاق ہوا تو گھر کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دی، اے سفیان، جو اللہ عز و جل کے نام پر کوئی چیز وقف کر دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا، اور میں نے تجھے اللہ عز و جل کے نام پر پیش کر دیا ہے۔ اب میں تجھے صرف اسی کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ واصل باللہ نوجوان حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عراق کے ایک شہر میں ایسا نصیحت بھرا بیان کیا کہ جس سے پتھر دل بھی پگھل جاتے اور جگر پاش ہو جاتے، لیکن میری اس محفل میں کسی نے آنسو کا ایک قطرہ تک نہ بہایا، اور ایسی بات نہیں تھی کہ میری تقریر ان کے کانوں کے راستے دلوں میں نہ اتر رہی ہو۔ میری گفتگو کے سحر انگیزی نے دلوں کو دم بخود کر رکھا تھا اور لوگوں کی ارواح جلوہ محبوب میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان دیکھا۔ اس نے کھڑے ہو کر چیخ ماری، پھر گھبرا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی اس چیخ سے میرے بیان میں خلل آ گیا۔ میں اپنے ممبر سے نیچے اتر آیا اور اس کی مدہوشی سے افاقہ پانے تک انتظار کرتا رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے میرے محترم، آپ کے وجدان کے گھوڑے کہاں تک رسائی پا چکے ہیں؟ یعنی آپ قرب الہی عز و جل کی کس منزل تک پہنچ چکے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میرے وجد سرور کے گھوڑوں نے اپنا مقصود پا لیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو وصال بارگاہ الہی عز و جل کی یہ دولت کیسے نصیب ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا، طویل مشقت و تھکاوٹ کے بعد میں نے اس راحت و وصال کو پایا۔ میں نے پوچھا، کس شرط پر آپ نے اپنا مقصود پایا؟ جواب ملا، مجھے اپنے مقصود کی انتہا طلب کی وجہ سے کامیابی ملی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا گزر بارگاہ قرب سے بھی ہوا؟ جواب ملا، ہاں، وہی میرے حصول فیض کی جگہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے صاحب وقار مردوں کا مشاہدہ کر لیا؟ ان کے قرب میں آپ کی جھجک ختم ہو گئی؟ جواب ملا، اے ابن عمار، بغیر ہچکچائے آگے بڑھنا ہی میرا طریقہ ہے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ کس وسیلے سے بارگاہ قرب تک پہنچے؟ جواب ملا، میں در رحمت پر کھڑا رہا اور اس کے آداب کو ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھا۔ جب اللہ رب العالمین عز و جل نے میرے انتہائی شوق کو ملاحظہ فرمایا تو مجھ پر کرم کے بادل برساتے ہوئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔
اور سارے حجابات اٹھا دیے اور مجھے ندا دی، تمام حجابات اٹھائے ہوئے ہیں، لہذا تم میرے دیدار سے کیف و سرور حاصل کر لو۔ ایک راہب کا قبول اسلام۔ منقول ہے کہ ابو القاسم حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صوفی فقراء کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ قافلے نے ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید سے کہا، یہ مشکیزہ لو اور اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پاک مٹی لے آؤ تاکہ ہم اس سے تیمم کریں، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے حسب حکم مشکیزہ لیا اور پہاڑ پر چڑھ کر مشکیزے میں مٹی ڈالنے لگا۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، ادھر ادھر دیکھا تو گرجا گھر میں ایک راہب نظر آیا۔ راہب نے پوچھا، اس مٹی کا کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہم امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے لوگ ہیں، جب پانی نہیں ملتا تو ہم مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں۔ راہب بولا، میرے ہاں ایک صاف و شفاف کنواں ہے، تم اس سے پانی بھی پی لو اور وضو بھی کر لو۔ اس مرید نے کہا، پہاڑ کے نیچے ہمارا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، تم جاؤ اور سب کو بلا لاؤ۔ وہ حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور راہب کے متعلق بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا، جا کر اسے کہو ہم 70 افراد ہیں، کیا اس کھنڈر میں آ جائیں گے؟ وہ مرید دوبارہ گیا اور راہب کو جا کر ساری بات بتائی تو اس نے کہا، اگرچہ 1000 ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی قدر کرتا اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب مرید نے واپس جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے قافلے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ راہب نے اس کھنڈر کا دروازہ کھول دیا۔ سبھی نے خوب سیر ہو کر اس کنویں سے پانی پیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ جب فارغ ہوئے تو راہب نے سب کو ایک ایک بڑی پلیٹ پیش کی جس میں طرح طرح کے کھانے تھے۔ سب نے کھانا کھایا، پھر ایک تشت اور لوٹا حاضر کیا۔ سب نے اپنے ہاتھوں کو دھو کر مشک لگائی۔ جب راہب نے مہمان نوازی کر لی تو پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس مناسبت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے؟ حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرید کو اشارہ کیا تو اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ آیت سورہ انبیاء۔ آیت مبارکہ سن کر راہب کی چیخیں نکل گئیں اور کہنے لگا، رب کعبہ عز و جل کی قسم، ہم نے صلح کر لی۔ جب قاری نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی تو اس نے پھر کہا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں کوئی اچھا شعر کہنے والا ہے، کیونکہ میں سماع کو پسند کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرید کی طرف اشارہ کیا تو اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے۔ اس نے طویل عرصے تک دوریوں کو برقرار رکھا تو اسے معلوم ہوا کہ عذر خواہی کے راستے کیسے ہیں۔ پھر بھی دوری برقرار رکھنے کو اس نے پسند کیا اور فراق کے سمندر میں غوطہ زن رہا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وفا کے ساتھ ناانصافی کے زخم اگرچہ ختم بھی ہو جائیں تب بھی ان کے نشانات نہیں مٹتے۔ ان اشعار کو سن کر راہب کافی دیر تک روتا رہا، پھر بولا، مزید اشعار سنائیں۔ مرید نے دوبارہ اسی طرح کا شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، میں حاضر ہوں، اے وہ ازل سے مجھے اپنی طرف بلاتا رہا اور اپنے پوشیدہ لطف و کرم سے بار بار اپنی بارگاہ کی طرف میری رہنمائی فرماتا رہا، لیکن میں اس سے روگردانی کرتا رہا۔ راہب نے پھر چیخ ماری اور کہا، میں حاضر ہوں، اے میرے مالک، میں حاضر ہوں، اے میرے مالک عز و جل، تو نے مجھے اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔
ان اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ زنار کو توڑ دیا، عیسائیوں کا لباس اتار دیا۔ حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو گدڑی پہنائی، اور آپ کا قافلہ اس کے اسلام لانے اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہونے پر بہت مسرور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 دینار نکال کر اس کو دیے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جمع تھے۔ پھر وہ راہب اپنے گرجا گھر وغیرہ کو چھوڑ کر چہرہ چھپائے ہوئے کہیں چلا گیا، نہیں معلوم کہ وہ کس سمت گیا۔ جب حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور حرم پاک میں داخل ہوا اور طواف کر کے جب سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو ایک شخص کو کعبۃ اللہ شریف کے غلاف سے لپٹا ہوا دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے پر اپنا پردہ اٹھا دیا، حتیٰ کہ میں نے تیری وحدانیت کی گواہی دی۔ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا تو میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ اے وہ ذات جس نے مجھے عرفان کی دولت عطا فرمائی تو مجھے اس کی معرفت حاصل ہو گئی، مجھے اپنی رضا کے لیے حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرید سے فرمایا، دیکھو یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ وہ مرید اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ یہ تو وہی راہب ہے۔ جب اسے حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تو راہب نے کہا، اے بھائی، حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور یہ بھی عرض کرنا کہ میں نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کھانا بھی حاضر کیا تو اللہ عز و جل نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور عزت کے لباس سے نوازا، یہاں تک کہ میں احرام باندھ کر حرم پاک میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب میری عزت و ذلت اسی کے پاس ہے۔ چنانچہ مرید لوٹا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اسے سینے سے لگا کر آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے دوست، آپ کو قرب الہی عز و جل کی لذت کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے جواب دیا، اے میرے سردار، جب میں نے کھنڈرات کو چھوڑا اور سفر اختیار کیا تو مجھ پر قبولیت کی ہوائیں چلنے لگیں اور اللہ عز و جل نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا دروازہ کھول دیا، جس سے میرے لیے اپنے مقصود تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہو گیا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر تشریف لے آیا۔ جب ہم نے دیکھا تو اس کی جان آفرین کے سپرد ہو چکی تھی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ خدا عز و جل کی قسم، یہ ربانی کوششیں ہیں اور وحدانیت میں اخلاص اختیار کرنے کی نشانیاں ہیں۔ مریض عشق الہی عز و جل۔ اللہ عز و جل کے ایک ولی فرماتے ہیں، میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ راکھ بچھا کر اس پر لوٹ پوٹ ہو کر شدت سے رو رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، چلو اس بیمار کی عیادت کرتے ہیں۔ وہ بولا، یہ بیمار نہیں بلکہ محبین میں سے ہے اور اسے عبید مجنون کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان ہے اور اس پر اون کا جبہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اے میرے مالک و مولا، تعجب ہے اس پر جس سے تیری معرفت کی دولت حاصل ہوئی اور تیری محبت کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوا، پھر تیری بارگاہ سے کیسے ہٹ گیا؟ وہ نوجوان یہی بات دہراتا رہا یہاں تک کہ اس پر خشی طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، مجنون تو وہ ہوتا ہے جو اس مقام و مرتبے تک نہ پہنچا ہو۔ جب اسے افاقہ ہو تو ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہمارے پاس ایک دوا ہے، شاید وہ آپ کو اس بیماری سے شفا دے دے۔
تو وہ کہنے لگا اس کی دوا اسی کے پاس ہے جس نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پہلے مجھے بیمار کرے پھر اس کا علاج کرے۔ میں نے کہا یہ بیماری کیسے آتی ہے؟ اس نے جواب دیا، حرام کو چھوڑنے، گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے، اللہ عز و جل کو ہر لمحہ پیش نظر رکھنے، رات کو تہجد ادا کرنے جب کہ لوگ سو رہے ہوں، گزر بسر کا سامان کم لینے، خوشحالی اور تنگ دستی کی حالت میں آفاقہ و بلیات پر صبر کرنے، پاک دامنی اختیار کرنے، استطاعت ہوتے ہوئے کم کھانے، موت کی تیاری کرنے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے اور اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کرنے سے اس بیماری کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بلند آواز سے رونے لگا۔ ہمیں بھی رونا آ گیا۔ ہم نے اس سے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں، لہٰذا ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اس نے کہا میں اس میدان کا شہسوار نہیں، یعنی میں اس مرتبہ کا اہل نہیں۔ ہم نے اسے قسم دی کہ آپ ضرور دعا فرمائیں، تو اس نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ عز و جل آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، میری اور آپ کی موت آسان کر دے۔ وہ ولی اللہ فرماتے ہیں پھر ہم وہاں سے لوٹ آئے اور ہمارے دل اس کے حسین الفاظ اور وعظ و نصیحت سے زندہ ہو گئے، اور اس کے کلام اور محبت کی مٹھاس نے ہمیں بہت راحت و مسرت پہنچائی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ دیوانوں کے حالات ہیں، پس اے غمگین و مسکین رونے والے، تیری عقل کہاں ہے؟ وزارت کیوں ترک کی؟ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر حضرت سیدنا عبداللہ بن مشرف رحمۃ اللہ تعالی ایک دن اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا اے خلیفۃ المسلمین، اگر کوئی شخص آپ کے دربار میں درخواست کرے کہ میرا غلام فرار ہو کر آپ کے پاس آ گیا ہے، لہٰذا آپ مجھے میرا غلام لوٹا دیں، تو کیا آپ اس کو اس کا غلام واپس کر دیں گے؟ تو خلیفہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جناب، میں بھی اللہ عز و جل کا غلام ہوں جو اپنے مالک حقیقی عز و جل کی بارگاہ سے فرار ہو کر آیا ہے۔ آپ مجھے اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں دوبارہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ہارون الرشید اور تمام حاضرین رو دیے۔ پھر خلیفہ کہنے لگے ہم میں سے یہ شخص نجات پا گیا جبکہ ہم یہاں بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تو وہ اسی وقت احرام بند کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حرم پاک کی طرف چل پڑے۔ راستے میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی ان سے ملے اور دیکھا کہ وہ زمین پر محو خواب ہیں اور ہوا مٹی اڑا اڑا کر ان کے چہرے پر ڈال رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو سلام کرنے کے بعد دریافت فرمایا اے عبداللہ، سب کچھ چھوڑنے کا عوض اللہ عز و جل نے تجھے کیا دیا؟ سب کچھ چھوڑنے کا عوض اللہ عز و جل نے تجھے کیا دیا؟ وہ بولے اے سفیان، اپنی وزارت وغیرہ چھوڑنے کا عوض اللہ عز و جل نے مجھے یہ دیا کہ اس نے مجھے اپنی رضا عطا فرما دی جس میں میں اس وقت ہوں۔ جب حرم پاک کے مشائخ کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ سلام پیش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کی لاغری اور غبار آلودگی کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا بے آب و گیا چٹیل میدان کا سفر آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا جس مجرم غلام کا دل اسے آقا کے دروازے کی طرف لے جا رہا ہو وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کیسے آتا ہے؟ اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں سر کے بل آتا۔ اس کے بعد وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے اپنے شفیع آگے بھیج دیا ہے، شاید اس کی شفاعت قبول ہو جائے۔
اور جب ان کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی تو زوردار چیخ ماری اور ان کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ دنیا و آخرت کی پسندیدہ چیزیں۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے شام کے ایک پہاڑ میں رہنے والے عابد کی تعریف کی گئی تو میں اس کے پاس چلا گیا اور سلام پیش کیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد مجھ سے پوچھا، اے ابن سماک، آپ کو اس جگہ کون لے کر آیا؟ میں نے عرض کی، میں نے آپ کی تعریف سنی اور زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ سن کر اس عابد نے کہا، آپ کو میرے متعلق بتانے والے نے دھوکہ دیا ہے۔ میں تو اپنے نفس کو غیر خدا میں معلق سمجھتا ہوں۔ اے ابن سماک، عقل مند تو وہ ہے جو ہلاکت سے پہلے خلاص پانے اور نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب میں نے اس کا کلام سنا تو بے اختیار رو پڑا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو پوچھا، آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیں۔ اس نے کہا، جو ایسے ویرانے میں رہتا ہو اسے کسی انسان سے کوئی حاجت نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے ابن سماک، اگر تمہیں کسی قسم کی حاجت ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا، میں آپ کو اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں آپ اس کا جواب دیں گے۔ آپ کو دنیا و آخرت کی کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ اللہ عز و جل کی قسم نہ دیتے تو میں کبھی بھی نہ بتاتا۔ مجھے دنیا کی یہ چیزیں پسند ہیں: اطاعت و عبادت پر قوت، زہد، قناعت، خواہشات سے دور رہنے والا نفس اور خوف خدا سے لبریز دل۔ اور آخرت میں مجھے یہ پسند ہے کہ میں بارگاہ خداوند عز و جل سے یہ اعلان سنوں کہ جا تجھے بخش دیا گیا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور زمین پر تشریف لے آیا اور سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ مجھے اس کے حال اور معاملے سے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس کو غسل و کفن دینے کا ارادہ کیا تو اپنے پیچھے سے عاطف غیبی کی آواز سنی، اے ابن سماک، فکر نہ کر کیونکہ اس کا معاملہ تیرے سپرد نہیں۔ پھر اس کا جسم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کو غسل دیے جانے کی آواز سنائی دی، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اور میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے اللہ عز و جل کے دوست، تجھے مبارک ہو، قیامت کے دن تجھے خوف سے امن عطا کر دیا گیا ہے۔ شراب خانہ اور صدائے حق۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عراق کے مشہور مبلغ تھے، فرماتے ہیں کہ ایک رات عالم خواب میں نے آسمان میں ایک کھلا ہوا دروازہ دیکھا۔ اس سے ایک انتہائی نورانی فرشتہ اترا اور مجھ سے کہنے لگا، اے ابن عمار، خدائے جبار و قہار، دن رات کا خالق عز و جل تمہیں سلام فرماتا ہے کہ کل اپنا ممبر شراب خانے میں رکھ کر وہیں دل سے نصیحت بھرا بیان کرنا کہ اس میں ہمارے بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور ہم تمہیں اپنی عجیب نشانیاں دکھائیں گے۔ چنانچہ میں گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا اور سوچا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، شاید میرا وہم ہو۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سوچنے لگا کہ صحیح حدیث نااہلوں کے سامنے کیسے بیان کی جائیں اور شراب کے مٹکوں اور پیالوں کے درمیان کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ نصیحتوں اور آیات مقدسہ کو شرابیوں کے سامنے اور وہ بھی شراب خانے میں کیسے پیش کیا جائے۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ وہی فرشتہ خواب میں دوبارہ نظر آیا اور کہنے لگا، اے منصور، میں اللہ عز و جل ہی کے حکم سے آیا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، تم اٹھو اور شراب خانے میں بیان کرو، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ میں نیند سے بیدار ہوا۔ مجھے اس معاملے سے بڑا تعجب ہوا۔ سوچ و بچار کے بعد میں نے دل میں کہا، ممبر اٹھانے کے لیے کسی کو لاتا ہوں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔
میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا اے میرے محترم، میں ممبر اٹھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ چاہیں تو آپ کے لیے شراب خانے کے درمیان ممبر رکھ دوں یا مٹکوں کے درمیان۔ میں نے پوچھا تجھ پر یہ راز کیسے منکشف یعنی ظاہر ہوا؟ اس نے بتایا یہ مجھ پر اسی نے ظاہر کیا ہے جو کسی شے کو کن یعنی ہو جا فرماتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ حضور، جو فرشتہ آج رات آپ کے پاس آیا تھا وہی آپ کے بعد میرے پاس بھی آیا تھا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے شراب خانے میں ممبر بچھا دوں۔ میں نے کہا اے میرے دوست، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جب صبح خوب روشن ہو گئی تو میں نے حکم کی بجا آوری میں جلدی کی۔ میں نے دیکھا کہ تمام شرابی حلقہ بنائے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں ممبر پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا اور نصیحت بھرا بیان شروع کر دیا۔ الحمدللہ عز وجل، سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب بندوں کے دلوں کو اپنے قرب کی لذت عطا فرمائی اور انہیں اپنے مے خانہ وصال میں داخل کیا اور اپنی شراب طہور سے سراب کر کے اپنے خیر سے بے خبر کر دیا اور محب اپنے محبوب کے علاوہ کسی شے میں مشغول نہیں ہوتا۔ جب اس رب جلیل عز و جل نے ان پر تجلی فرمائی تو جمال قدرت کے مشاہدے کے وقت ان کے ہوش اڑ گئے۔ اے خواہشات کی شراب میں مدمست ہونے والوں، اگر تم محبت الہی عز و جل کے مے خانے میں داخل ہو جاؤ اور شراب کے مٹکوں کے بجائے قرب کے گھڑوں کا مشاہدہ کرو، بخشنے والے رب عز و جل کی بارگاہ میں صاحب وقار مردوں کو دیکھو کہ ان پر خوشی و مسرت کے جام گردش کر رہے ہیں۔ خالص شراب طہور کے پیالوں نے ان کو دنیا کی شراب سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ ان کے پیالے ان کی خوشی و مسرت ہیں، ان کی شراب ذکر الہی عز و جل ہے، ان کی خوشبو ان کا قرآن ہے، ان کی شمع ان کی سماحت ہے، ان کے نغمے توبہ و استغفار ہیں۔ جب رات تاریک ہوتی ہے اور سب لوگ سو جاتے ہیں تو رب کائنات عز و جل ان پر تجلی فرماتا اور پردے اٹھا دیتا ہے اور اس کے محبوب بندے ایسے جہاں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس کا تصور کسی کی عقل میں آیا نہ کسی کے ذہن میں اس کا خیال گزرا۔ اے عقل مندوں، ذرا غور تو کرو کہ اخروٹ اور اس کے چھلکے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی ٹہنیوں کو حرکت دینے والے اور حضرت سیدنا یعقوب و یوسف علیہ السلام کو ملانے والے نے مجھے یہاں بیٹھنے کا اس لیے حکم فرمایا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں اور نافرمانیوں کو بخش دے اور عفو الرزاق کی دولت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دے، ماضی کے گناہوں کو مٹا دے، مجرموں سے درگزر فرمائے اور دھتکارے ہوئوں اور نافرمانوں کی توبہ قبول فرمائے۔ ارے غور کرو کہ محبوب حقیقی عز و جل موجود ہے، اس کی رضا کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے اور مصیبت تم سے ٹال دی گئی ہے۔ کیا تم میں توبہ کا عزم مصمم کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ بے شک صلح کے جام میں تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور تم پر سخاوت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا کلام و بیان ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ نشے میں مدہوش و مجنون ایک نوجوان ہاتھ میں شراب سے بھرا پیالہ لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے ابن عمار، بتائیں کیا اللہ عز و جل مجھے اس حالت میں بھی قبول فرما لے گا؟ میں نے کہا، اے میرے دوست، کیسے نہیں قبول فرمائے گا، حالانکہ وہ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے پیالہ اپنے ہاتھ سے پھینکا اور حیران و سرگرداں باہر نکل گیا اور اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو گیا۔
اس کے بعد نشے میں چور ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں ایک قسم کا باجا لیے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے ابن عمار، کہ اللہ عز و جل اس شخص کی توبہ قبول فرمائے گا جس کی تمام عمر نافرمانی اور گناہوں میں ضائع ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، اے محترم، وہ کیسے نہ بخشے گا، حالانکہ وہ خود فرماتا ہے، ترجمہ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس نے توبہ کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے اور ان کے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جب اس بڈھے نے میرا کلام سنا تو تنبورہ پھینک دیا اور غمگین حالت میں جدھر رخ تھا ادھر نکل گیا۔ پھر میرے سامنے شراب سے کھیلتا ہوا ایک نوجوان کھڑا ہوا جس پر وجد اور مستی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اے منصور، اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے عہد لو۔ اب تو عہد کا زمانہ گزر چکا ہے اور وعدہ پورا ہونے والا ہے اور مطلوب و مقصود کے حصول کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان، تمہیں اس مقام قرب پر کس نے فائز کیا؟ اس نے جواب دیا، میری ہی وجہ سے خواب میں آپ کو وعظ کا حکم دیا گیا اور آپ کے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتہ آیا۔ میں نے کہا، اے میرے دوست، یہ تو بتاؤ کہ تم پر یہ راز کس نے منکشف کیا؟ اس نے جواب میں یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ترجمہ، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، سورہ المومن۔ پھر کہنے لگا، اے منصور، جس پر اللہ عز و جل کے لطف و کرم کی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں وہ صاحب کشف بن جاتا ہے۔ میں نے پھر دریافت کیا، اے محترم، لطف و کرم کی یہ خوشگوار ہوائیں تم پر کب چلیں؟ وہ بولا، آج رات، جب کہ آپ سو رہے تھے۔ پھر کہنے لگا، اے ابن عمار، آپ میری رہنمائی اور اس کی بارگاہ میں قرب کا سبب بنے ہیں، تو کیا اس کی بارگاہ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہے؟ میں نے پوچھا، تمہاری مراد کیا ہے؟ کہنے لگا، اے منصور، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایسے دوستوں کے درمیان جن پر محبت و انس کے پیالے گردش کرتے ہیں اور حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو کل وہاں مجھ سے ملاقات کیجیے گا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا میری نگاہوں سے غائب ہو گیا اور میں اسے دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے چند اشعار پڑھتے سنا جن کا مفہوم یہ ہے، میرے محبوب حقیقی عز و جل نے مجھے پکارا ہے، اس سے وصال کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ اب اگر اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے تو میں کہہ دوں گا، تیری محبت کا ایسا جام کہ جس کے نشے میں عرصہ دراز تک حیران و سرگرداں رہوں۔ اے میری آنکھوں کے نور، میں تجھ کو ایسی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں جس میں دوری کے بجائے صرف قرب ہو، کہ اب اس شوق میں تو میری عقل ختم ہو چکی ہے۔ اے میرے محبوب، میری زبان پر سوائے تیرے ذکر کے کچھ نہیں، اور جب سے تو نے مجھے وصال کی خوشخبری دی ہے اور میں نے اس پر لبیک کہا ہے تو اس کے بعد کبھی بھی حاضر ہونے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حالانکہ میری حالت تو یہ تھی کہ لگاتار گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن تو نے مجھ پر کرم کیا اور میرے دل کی بیماریوں کا علاج اپنے وصال سے کیا، مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ کیا۔ میں گناہوں کے گڑھے کے کنارے پر تھا، لیکن تو نے مجھے اس میں گرنے سے بچا لیا اور مجھے اس راستے کی پہچان کروا دی جو تیری بارگاہ تک پہنچانے والا ہے۔ اب میں اس پر چل کر یقیناً اپنا مقصود پا لوں گا۔